اور آبادی پھر بھی بڑھتی جاتی تھی. ابھی اخبار میں آج ہی تھا کہ سر آج بڑی سیر حاصل گفتگو ہوئی ہے اس ٹاپک پہ، بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے. ایجوکیشن اور ہیلتھ دو ایسے سیکٹرز ہیں جن کو کمپارٹمنٹلائزیشن کے طور سے نہ سالو کیا جا سکتا ہے، نہ ہمیں لینا چاہیے. یہ آل انکمپاسنگ سبجیکٹس ہیں جس کا امپیکٹ ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھتا ہے. میں سر یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہیومن رائٹس اور فنڈامنٹل رائٹس یہ دو رائٹس ہیں. ہیومن رائٹس وہ رائٹس کہلاتے ہیں جو یونیورسل بیسڈ ہیں، چاہے آپ کسی بھی ملک میں رہ رہے ہوں. وہ ایک یونیورسل رائٹس ہیں جو کہ آپ کے لیے ہیں اور آپ ان کو استعمال کر سکتے ہیں اور آپ ان کو کر سکتے ہیں. جو فنڈامنٹل رائٹس ہوتے ہیں وہ کنٹری پرٹیکولر ہوتے ہیں اور وہ کانسٹیٹیوشن میں مینشن ہوتے ہیں. اگر آپ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کو دیکھیں تو اس کے اندر، اگر آپ پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کو دیکھیں تو اس کے اندر ہیلتھ فنڈامنٹل رائٹس میں شامل نہیں ہے، ایجوکیشن فنڈامنٹل رائٹس میں شامل ہے. اب جو چیز فنڈامنٹل رائٹس میں شامل نہیں ہے اس کے لیے یہ کہنا کہ جناب اس کو ضرور ہونا چاہیے، یہ پھر حکومتوں کی اپنی ثوابدید پہ کام چلا جاتا ہے. ہونا تو یہ چاہیے میری نظر کے اندر کہ ہیلتھ کو بھی فنڈامنٹل رائٹس کے اندر، کانسٹیٹیوشن کے اندر شامل ہونا چاہیے. اگر سر آپ یہ دیکھیں کہ دور جاہلیت کے اندر لڑکیوں کو مار دیتے تھے، لڑکوں کو بھی مار دیتے تھے کچھ کو، کیونکہ کھلانے کے لیے نہیں ہوتا تھا. تو کوئی آج کی جو ڈاکٹر صاحبہ نے بتایا تو کوئی مینٹلٹی میں فرق نہیں ہے. کم ہو گیا، کم ضرور ہو گیا ہے سر، لیکن مینٹلٹی کے جو پیچھے گوشہ ہے زندگی کے اور لاشعور کے اندر جو تھنکنگ ہے وہ ابھی بھی سیم ہی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ دنیا میں چاہے وہ کتنے ہی ترقی یافتہ ملک کیوں نہ ہو، ایک میل شوونزم کا کانسیپٹ بڑا زبردست موجود ہے. چاہے آپ امریکہ میں ہوں، چاہے آپ یورپ میں ہوں، چاہے آپ ایک تھرڈ ورلڈ کنٹری میں ہوں، چاہے آپ پاکستان میں ہوں. میں اپنا ایک تجربہ بتاتا ہوں. میں امریکہ میں پڑھ رہا تھا، اپنا ماسٹرز کر رہا تھا. بڑی یونیورسٹی تھی، ان کے بہت پڑھے لکھے ایک لوکل امریکن گورے تھے، اور اس زمانے میں الیکشنز ہونے والے تھے، کلنٹن ورسز بارک اوباما. تو دونوں ہی ہسٹری تھی. آج تک کبھی بلیک پریزیڈنٹ نہیں آیا اور آج تک کبھی خاتون صدر نہیں بنی. تو being a white, I said, Professor, I think you have Clinton has a big chance to be a president. تو وہ چلتے چلتے رک گئے اور مجھے دیکھ کے کہتے ہیں over my dead body. So this is they were ready to accept a black president over a white women. امریکہ میں آج بھی جو کام ایک لڑکا کرتا ہے اور ایک کام جو لڑکی کرتی ہے، دونوں کے ویجز میں فرق ہے. امریکہ میں جو لڑکا کام کرتا ہے سیم، اس کے ویجز زیادہ ہیں. سر جب پینڈولم ایک جگہ پہ جا کے کھڑا ہو جاتا ہے ایکسٹریم پہ، جب آپ میل شوونسٹ سوسائٹی ہوتی ہے تو جب ریئیکشن آتا ہے تو وہ بھی بڑا انٹینس ہوتا ہے. اور وہ پینڈولم جو ہے وہ یہاں سے جا کے دوسری طرف جانے کے لیے بیچ میں نہیں ہوتا، وہ دوسری طرف جانے کو تیار کھڑا ہوتا ہے. اور یہی کچھ آپ نے دیکھا جب 1960 سے شروع ہوئی فیمنسٹ موومنٹ شروع ہوئی اور رائٹس کی بات کی، اور ہمارے یہاں بھی خواتین نے ایک نعرہ لگایا، کیونکہ ایک اپریسڈ سیکشن تھا جو اب جب باہر نکل کر وہ آیا ہے تو اس کا ریئیکشن بڑا ایکسٹریم ہے. میں امید کرتا ہوں کہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ ضرور ایک متوازن سائٹ پر آ جائے گا
ابھی جو نعرہ ہے کہ میری مرضی میرا جسم میری مرضی، یہ ایک ایکسٹریم پر ہے، کیونکہ یہ پینڈولم یہاں سے شروع ہوا تھا، وہ بھی ایکسٹریم پہ تھا. اب جب وہ پینڈولم جب اس کو موقع ملا ہے اور جو بند ٹوٹا ہے تو وہ بھی میکسیمم کی سائڈ پہ چلا گیا. سر اگر آپ نے ویمن کو اور اس کی صلاحیتوں کو بروئے لانا ہے تو اس کے لیے اکنامک ایمنسپیشن بڑی ضروری ہے. آپ کو مالی طور پہ عورت کو خود مختار بنانا ضروری ہے، ادروائز ہم یہاں پہ کئی سال بیٹھے رہیں گے اور یہ کچھ ہوتا رہے گا، یہ کچھ نہیں ہو سکے گا. ابھی کسی نے بنگلہ دیش کی بات کی تھی، ڈاکٹر یونس صاحب کا جو آج کل چیف ایگزیکٹو ہیں بنگلہ دیش کے، تو ان کا پروگرام ہے جس پہ انہیں نوبل پرائز بھی ملا. ان کا جو پروگرام ہے وہ دیہات کے لیے تھا اور اس کا جو محور ہے وہ عورت ہے، امپاورمنٹ آف ویمن ہے. وہاں پہ انہوں نے جو کچھ بھی کیا وہ پیسے بھی ویمن کو دیے. وہ جو انہوں نے جو کلیکٹیو مرغیاں خریدی، بکریاں خریدی، زمین کے اندر کاشتکاری کروائی، وہ بھی ویمن سے کروائی. ٹھیک ہے. تو جب تک آپ، اور وہاں پہ یہ دیکھیں جب آپ نے ویمن کو امپاورمنٹ دی ہے تو وہاں کے حالات تبدیل ہونے شروع ہو گئے. ہم یہاں پہ ہمارا دیکھیں، بھلے وہ پڑھے لکھے ہم ہیں ضرور ہیں، لیکن ابھی بھی آپ دیکھیں، میں اور آپ اپنے اطراف میں بھی دیکھیں، آپ سب ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں، آپ کے تعلقات بھی پڑھے لکھے گھرانوں سے ہوگا. لیکن اگر آپ یہ دیکھیں جو میں نے آپ کو بات کی ہے اس کے اندر بڑی سچائی ہے. وہ یہ ہے کہ ہم کیوں مطلب ہے جب ہمارے یہاں ایک بچی ہوتی ہے تو ایک سوشل پریشر ہوتا ہے شوہر کی طرف سے بھی اور گھر والوں کی طرف سے بھی، اس کے سسرال کی طرف سے بھی، کہ بھئی ایک بچہ مرد ضرور ہونا چاہیے، میری نسل کیسے چلے گی. اور اسی کے اندر، یہ تو اللہ کی دین ہے، اسی کے اندر آپ 3 بچیاں 4 بچیاں 5 بچیاں کر دیتے ہیں اس امید پہ کہ میرے ہاں بچہ پیدا ہو جائے. یہ جو سوشل پریشر ہے، چاہے وہ پڑھے لکھے خاندان ہو، آپ اپنے اطراف میں دیکھیں، اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ خواہش. دوسری بات یہ کہ سر انٹرنیشنل سینٹر آف ٹیکس اینڈ ڈیولپمنٹ ہے، 3 پاکستان کے اوپر ریسرچ کی ہے زکوٰۃ کے اوپر، اور وہ یہ کہتا ہے کہ 1.67 بلین برٹش پاؤنڈ جو ہے ہر سال زکوٰۃ پاکستانی دیتے ہیں. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے 3 اسپیکٹ کو اٹھایا. انہوں نے کہا کہ گورنمنٹ کے اوپر کسی کا اعتبار نہیں، گورنمنٹ اس کا 1/15 جو ہے وہ جمع کرتی ہے. اور اس کے اندر انہوں نے یہ بتایا کہ جو 1/15 جمع کر، اب یہ میں کہہ رہا ہوں، جو 1/15 جمع کرتی ہے وہ بیت المال میں جاتا ہے اور دوسری جگہوں پہ جاتا ہے. تو یہ بیت المال وغیرہ کے جو پیسے ہیں، اگر ہم اس کو کوئی قانون کے تحت اگر ہیلتھ کی سائٹ پہ ڈائیورٹ کر دیں، جو کہ آپ انفرادی طور پہ، کسی نے یہاں پہ بات کی، بڑی صحیح بات کی، کہ آپ انفرادی طور پہ ان کو تھوڑے تھوڑے پیسے دیتے ہیں اور وہ اس سے ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا اور نہ ہی ان کو کسی کام کی ترغیب ہوتی ہے. اور وہ کیا ہوتا ہے، وہ پھر تن آسان ہو جاتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہاں بھائی مہینے کے آخر میں یا 3 مہینے کے بعد ہمیں پیسے مل جائیں گے تو وہ کام کرنے کے لیے. جس طرح امریکہ کے اندر سر یہ بڑی ریسرچ بھی آئی ہے کہ کووڈ کے اندر جب آپ نے ڈول آؤٹ کرنے شروع کیے پیسے، تو وہاں پہ جو ہے وہاں پہ کوئی لیبر کرنے کو تیار نہیں تھا، کام کرنے والا کوئی نہیں ملتا تھا، کیونکہ ان کو یہ پتا تھا کہ یہ پیسے ہمارے پاس آ رہے ہیں تو لہٰذا ہمیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دوسری بات انہوں نے سر جو بات سامنے آئی اس سے یہ آئی کہ جو زکوٰۃ پاکستانی دے رہے ہیں وہ 1.7 بلین برٹش پاؤنڈ جو دے رہے ہیں، ان میں سے زیادہ تر جو پیسے دیے جا رہے ہیں وہ خواتین کو دیے جا رہے ہیں. اب وہ خواتین کو جو پیسے دیے جا رہے ہیں وہ ظاہر سی بات ہے، آپ بھی ہیں، ہم سبھی زکوٰۃ دیتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں کوئی ماسی ہیں، کوئی دوسرے جاننے والے ہیں، کوئی بیوہ ہیں، تو ایک نیچرل ٹلٹ تو ضرور ادھر ہو جاتا ہے. لیکن یہ کیونکہ ایک سسٹمیٹک طریقہ نہیں ہے سر، تو لہٰذا یہ جو زکوٰۃ جاتا ہے یہ وقتی طور پہ تو ایک ریلیف ہو جاتا ہے، لیکن وہ وقتی طور پہ ریلیف جو ہے وہ ہو جاتا ہے، لیکن اس کا کوئی سسٹمیٹک میکینزم نہیں ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دوسری بات یہ ہے کہ سر اگر آپ معافی کے ساتھ، میں تو اس میں شامل ہوں
اور میں اپنی ناکامی کا اظہار بھی کرتا ہوں کہ میں نے قرآن کو کچھ صورتیں میں نے یاد تو کر لی لیکن بغیر اس کا ترجمہ سمجھے بغیر اب کوشش کی ہے، شروع کی ہے. اصل میں ہم اپنے نہ مرد کو نہ عورت کو یہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ نے عورت کا رتبہ کتنا بلند کیا ہے. یہ تو مغرب کے اندر تو 1960 کی دہائیوں کے اندر حقوق ملے ہیں عورتوں کو. یہ تو 1400 سال پہ سورہ نساء پڑھنے کی کوشش کریں اور اس کو ترجمے سے پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے کہ اسلام نے کیا دیا ہے. اور ماں کا درجہ کتنا ہے یہ سورہ لقمان میں سر دیکھیں، انہوں نے کہا 4 درجے اوپر ہے. جب وہ پریشانی برداشت کرتی ہے، جب وہ اس طبیعت خراب ہوتی ہے، جب وہ اس کو جنتی ہے، اور جب اس کو وہ سکلنگ بیبیز ہے جو کہ 2 سال ہیں اور اگر پورے دنوں کو ملا لیں تو وہ 30 ماہ بنتے ہیں اس کے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سر ہم نے کبھی کیا ہی نہیں. ہم نے ہمیشہ کیونکہ سر بس ایک چیز ہم نے سر اپنی اولاد کو دیکھیں معاشرے کے اندر تو اس کو پتہ ہے کہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے، باپ سے آ رہا ہے تو وہ باپ کو خوش رکھنا چاہتا ہے. اور ماں کی ویلیو اس لیے اپنے آپ ہی ختم ہو جاتی ہے کہ کیونکہ وہ اس کو مالی طور پہ کوئی پیسہ دے نہیں سکتی. تو یہ جو امبیلنس ہے سوسائٹی کے اندر یہ بہت ضروری ہے. جب تک ہم عورت کو اکنامکلی امپاور نہیں کریں گے سر یہ امبیلنس سوسائٹی میں رہے گا. تھینک یو.